نکل جاؤ یہاں سے۔ خاقان شاہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی 10 سالہ دلہن کو دیکھ کر تیز سے دھاڑا۔ چچا کی جائیداد ہتھیانے کے لیے زبردستی اس کی شادی بچی سے کر دی گئی جسے اس نے کبھی اپنی گود میں کھلایا تھا۔ خاقان لالا، ہانیہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر قابو پا کر بولا، اپنے روم میں جاؤ گڑیا، میں آپ کے لیے کل بہت ساری چاکلیٹس لاؤں گا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ گھر والوں سے ناراض ہو کر ابروڈ چلا گیا۔ 8 سال بعد اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تو سب کی خدمت کرتی ہانیہ کو ماسی سمجھ کر بہن پر سے نوٹ وار کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ لو بخشش۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ پیسے بڑھا کر اسے دیے۔ صبح سے تم نے ویسے بھی سب کی بہت خدمت کی ہے خاقان لالا۔ کالی بڑی چادر میں جھکے سر والی ماسی کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ پتھر۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ بھاری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی تو سرخ جوڑے میں لپٹی ننھی سی ہانیہ ڈر کر سکڑ گئی۔ اس کے ننھے ہاتھ گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کا کنارہ مروڑنے لگے، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں۔ دروازے کے پاس کھڑا خاقان شاہ غصے سے کانپ رہا تھا، چوڑا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، ماتھے کی رگیں تن چکی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کے اپنے گھر والوں نے جائیداد کے لالچ میں اس کی شادی 10 سالہ بچی سے کر دی۔ وہ بچی جسے وہ کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورا گھر گھمایا کرتا تھا، جسے وہ چاکلیٹس لا کر دیتا، جو اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی، اور آج وہی بچی اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خاقان نے بے یقینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور غصے میں سامنے رکھا گلدان دیوار پر دے مارا۔ زوردار آواز کے ساتھ شیشہ بکھر گیا۔ ہانیہ سہم کر رونے لگی۔ خاقان شاہ، اپنی آواز نیچے رکھو۔ باہر سے اس کی ماں سرگوشی ابھری۔ مہمان ابھی گئے نہیں ہیں، میری زندگی تباہ کر دی آپ لوگوں نے۔ وہ دھاڑا، شرم نہیں آئی آپ سب کو؟ ایک بچی ہے وہ۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ خاقان نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور پلٹا تو ہانیہ خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں ابھی تک گڑیا دبی ہوئی تھی جو شاید وہ دلہن بنتے ہوئے وقت بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ خاقان کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ یہ شادی نہیں، مذاق تھا، ظلم تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو لے کر کس قدر خواب سجا رکھے تھے۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کی شادی ایک چھوٹی سی بچی سے کر دی گئی تھی۔ اب جب وہ اپنی منزل پانے کے لیے اتنا قریب تھا، پڑھ لکھ چکا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا، اپنے خوابوں کو حقیقت روپ دینے کا وقت آیا تو اسے گلے میں انچاہے رشتے کی زنجیر ڈال دی گئی۔ ہانیہ ہچکیاں لیتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے پائل والے ننھے قدم قالین پر دھیمی آواز پیدا کر رہے تھے، خاقان لالا۔ اس کے قریب آ کر رک گئی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہانیہ جاؤ یہاں سے، اس نے ضبط کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا، چونکہ ہانیہ کے اگلے قدم نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ دھیرے سے اس کی گود میں بیٹھ گئی، اس کی گردن کے گرد بازو ڈالتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ فی الحال یہی کر سکتی تھی، وہ اس کے لیے سیف ہیون تھا۔ وہ اسے ہرگز بھی چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ پہلے ہی تائی امی کی باتوں نے اسے بری طرح پریشان کر رکھا تھا، اور اب خاقان کا رویہ اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سسکیاں لیتے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے ایسا ہی تو کرتی تھی، جب پاپا سے ڈانٹ پڑتی وہ سیدھا خاقان کے پاس آتی، بنا کچھ کہے اس کی گود میں چڑھ جاتی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ خاقان نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ آج وہ کیوں اسے چپ نہیں کروا رہا تھا؟ بار بار ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی۔ ایک تائی امی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاقان لالا اب اس کا لالا نہیں ہے، اسے خاقان کو سائیں کہنا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی سی جو فرمائشیں کرتی ہے وہ کرنی بھی چھوڑنی ہوگی۔ اب خاقان اس کے لیے گڑیا یا چاکلیٹس نہیں لائے گا۔ وہ سہم کر ہی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ خاقان اس کے سامنے آئے تو وہ اسے یہ سب کچھ کہے، سب کی شکایت لگائے، مگر خاقان واقعی اس پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا جب خاقان نے دھیرے سے اس کے گرد اپنا حصار باندھا، اس کے سر کو تھپ تھپایا، اس کی گود میں چھپ کر اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے اس کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی۔ یہ چھوٹی سی بچی اس کی شریک حیات تھی، اب اس کے دکھ سکھ کی ساتھی، اس کے لیے محرم تھی، مگر کتنا بڑا ستم گیا اس کے گھر والوں نے کہ وہ اس کے وجود کے سکون تک حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ اپنی پریشانیاں اسے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ذہن ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اپنے روم میں جاؤ گڑیا، میں کل آپ کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لاؤں گا۔ اس نے کسی طرح ہانیہ کو بہلایا اور اسے کمرے میں بھیج دیا۔
اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا، پورا خاندان وہیں پر موجود تھا۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھا۔ خاندان کے کئی لڑکے تھے جو اسے بے پناہ حسد کرتے تھے، اس کی ذہانت، اس کی خوبصورتی، اور پورے خاندان میں اس کی قدر ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور اب وہی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ خاقان کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ گڑیا سے چاکلیٹس کا کیا وعدہ اس نے پورا نہیں کیا تھا؟ اس کے چپ کروانے کے بعد ہانیہ یہی سمجھ رہی تھی کہ خاقان اب اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر جب وہ چاکلیٹس نہیں لایا تو اسے چپ سے رکھ گئی۔ معصوم ذہن نے یہ قبول کر لیا تھا کہ کل کے ہونے والے حادثے بابا کے چلے جانے کے بعد اب خاقان بھی بدل جائے گا، وہ بھی اس کا لالا نہیں رہے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تائی امی کی باتوں پر عمل کرے گی اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا خاقان اور ہی کچھ سوچوں میں گم تھا۔ رہ رہ کر ہانیہ کا خیال آ رہا تھا، مگر وہ جو سوچ چکا تھا اس پر ہر حال میں عمل کرنا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور ولیمے کی رونقیں اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ حویلی کے صحن میں پھیلی روشنیوں کے باوجود ماحول پر عجیب سی تھکن اور بوجھ تاری تھی۔ عورتیں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی جبکہ مرد بیٹھک میں موجود تھے کہ اسی دوران سیڑھیوں سے اترتے قدموں کی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ خاقان شاہ کندھے پر بیگ لٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی اور آنکھوں میں ٹھنڈا غصہ جمع ہوا تھا۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، خاقان یہ بیگ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ وہ آخر سیڑھی سے نیچے اترا اور سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس کے لفظ سنتے ہی پورا ہال جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا مطلب جا رہے ہو؟ تایا بے یقینی سے بولے۔ مطلب یہ کہ اب میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جو سب کے چہروں کے رنگ اڑا گیا۔ بیٹا غصے میں فیصلے نہیں کرتے۔ اس کی ماں جلدی سے اس کے قریب آئی مگر وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ غصہ؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے میں صرف غصے میں ہوں؟ آپ سب نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ ظلم ہے، ایسا ظلم جسے میں شاید زندگی بھر نہ بھلا سکتا۔ وہ ایک چہرے کو دیکھنے لگا۔ جائیداد بچانے کے لیے آپ لوگوں نے ایک چھوٹی معصوم بچی کو زندگی برباد کر دی، اور ساتھ میری بھی۔ وہ بچی ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں ہے، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم شادی ہوتی کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اسے میرے نام سے باندھ دیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ آپ لوگوں کو صرف زمینیں بچانی تھی نا، تو اب وہ جائیداد اپنے گلے میں ڈال لیجیے۔ میں سب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دادا غصے سے بولے۔ تم ایک بچی کو اس حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ خاقان لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ ہانیہ کا روتا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں گھوم گیا مگر پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا مگر یہاں رہ کر خود مر جاؤں گا۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا تو وہ آخری بار گھر کے اندر دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سب اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ رکا۔ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی ہانیہ شور سن کر باہر آئی اور سیڑھیوں تک پہنچی تو خاقان کو جاتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ خاقان لالا، اس کی ننھی آواز پورے ہال میں گونجی۔ خاقان کے قدم ایک لمحے کو رکے مگر پھر اس نے آنکھیں بند کی اور بنا پلٹے باہر نکل گیا۔ ہانیہ حیرت سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ شاید اب اس کا لالا اس کے لیے کبھی چاکلیٹس لے کر نہیں آئے گا۔ کچھ ماہ پہلے سلیم شاہ اپنی چارپائی پر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا جبکہ ننھی ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ کمرے میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ ہانیہ بار بار اس کا ہاتھ ہلاتی اور معصومیت سے کہتی، بابا اٹھے نا، مگر وہ بمشکل مسکرا دیتا۔ ہانیہ کی ماں برسوں پہلے انتقال کر چکی تھی اور اب سلیم شاہ کی پوری دنیا صرف یہی ننھی بچی تھی، مگر موت جیسے اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ اسی دوران باہر صحن میں شور اٹھا۔ ہانیہ کی نانی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی اور آتے ہی بولی کہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ اس بات پر پورا خاندان آگ بگولا ہو گیا۔ تایا شاہ غصے سے بولے کہ ہانیہ کہیں نہیں جائے گی کیونکہ وہ ان کے خاندان کی بچی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ نانی جائیداد کے لالچ میں ایسا کر رہی ہیں کیونکہ زمینیں اور جائیداد ہانیہ کے نام تھی۔ اگر وہ نانی کے ساتھ چلی جاتی تو سب کچھ باہر والوں کے ہاتھ چلا جاتا۔ باہر بیٹھک میں گھنٹوں بحث ہوتی رہی جبکہ اندر ہانیہ اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر اچانک خاندان کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ اگر ہانیہ کی شادی خاندان میں ہی کر دی جائے تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سب نے خاقان کا نام لے لیا۔ خاقان خاندان کا سب سے قابل لڑکا تھا اور اسی بہانے جائیداد بھی خاندان میں رہتی۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ہانیہ صرف 10 سال کی بچی تھی اور یہ
اور نہ یہ کہ خاقان کی بھی اپنی زندگی سے جڑے خواب تھے۔ جب اسے اس کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تو وہ جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ بچی ہے، اس نے چیخ کر کہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ادھر سلیم شاہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے جب نکاح کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کمزور نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو فرش پر بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ شاید وہ اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اسی رات حویلی میں نکاح پڑھایا گیا۔ ہانیہ کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس خوش تھی کہ آج اسے نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، جبکہ خاقان نکاح کے ہر لفظ کے ساتھ اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ نکاح ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد سلیم شاہ دنیا سے چلا گیا اور ہانیہ اپنے باپ کے بے جان جسم کو ہلاتی رہی، بس یہی کہتی رہ گئی، بابا اٹھے نا، مگر وہ کبھی نہیں اٹھا۔ سلیم شاہ کی وفات کے چند گھنٹوں بعد ہی حویلی کا ماحول عجیب بے بسی میں ڈوب گیا۔ جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے ماتم بپا تھا، وہاں اب سرگوشیوں میں صرف جائیداد اور مستقبل کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ہانیہ اپنے باپ کی جدائی میں بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر کسی کے پاس اسے سنبھالنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ننھی بچی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جسے ابھی اس کا بابا واپس آ جائے گا، مگر حقیقت اس کی سمجھ سے کہیں بڑی تھی۔ ادھر اس کے ننیال والے بھی شدید دل شکستہ ہو کر واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس گھر والے کبھی ہانیہ کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ نکاح کے بعد بچی مکمل طور پر اسے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو حویلی کے بڑوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ انہیں خاقان کے تیور شروع سے خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت صاف دکھائی دے رہی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی اسے قابو نہ کیا گیا تو شاید وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہ کرے۔ اسی لیے رات گہری ہوتے ہی انہوں نے روتی سسکتی ہانیہ کو اٹھایا اور خاقان کے کمرے کی طرف لے گئے۔ ننھی ہانیہ کی آنکھیں رونے سے سوج چکی تھیں۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا کہاں ہے، مگر کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ اسے بس یہ کہہ کر خاموش کروایا گیا کہ اب وہ خاقان کے پاس رہے گی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر تائی نے نرمی جتاتے ہوئے اسے اندر دھکیلا اور خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ خاقان اس رشتے کو صرف نام کا نہ سمجھے بلکہ ہانیہ کو اپنی بیوی کے روپ میں بھی قبول کر لے، تاکہ کل کو وہ کبھی اس بندھن سے نکلنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ہانیہ کچھ دیر دروازے پر دستک دیتی رہی اور باہر نکلنے کی درخواست کرتی رہی، مگر جب کسی نے نہ سنی تو بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور پھر خاقان نے کمرے میں آنے کے بعد کسی طرح اسے بہلا کر کمرے سے باہر بھیج دیا، اور آج وہ یہاں سے ہی چلا گیا۔ وہ کہاں گیا تھا کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا۔ تایا ابو اور باقی لوگوں نے پتہ لگانے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سارے معاملے میں ہانیہ کی ذات کہیں پس چکی تھی، اور یہیں سے ہانیہ کی زندگی کی نئی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خاقان کے جانے کے بعد حویلی جیسے چند دنوں کے لیے سوگ میں ڈوب گئی، مگر وقت کے ساتھ سب اپنی معمول کی زندگی میں واپس لوٹنے لگے۔ صرف ہانیہ تھی جس کی دنیا واقعی اجڑ گئی تھی۔ پہلے اس کے بابا اسے چھوڑ کر گئے اور اب خاقان لالا بھی چلا گیا۔ شروع میں ننھی ہانیہ کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اس کا خاقان لالا اسے ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ ہر شام دروازے کے قریب جا کر بیٹھتی، جو ہی باہر کسی گاڑی کی آواز آتی اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ وہ دوڑتی ہوئی صبح میں صحن میں آ جاتی، مگر ہر بار مایوسی ہی اس کا مقدر بنتی۔ کئی بار وہ خاموشی سے خاقان کے کمرے میں جا کر بیٹھتی، اس کے تکیے پر ہاتھ پھیرتی اور پھر سہمے انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگتی، جیسے ابھی وہ واپس آ جائے گا۔ مگر وقت آہستہ آہستہ اسے حقیقت سمجھا رہا تھا۔ گھر کی عورتوں نے اسے بار بار یہ احساس دلایا کہ خاقان اب اس کا لالا نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ شروع میں یہ لفظ اس کے ننھے ذہن کو عجیب لگتے تھے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں جھجک اترتی چلی گئی۔ اب اگر کبھی انجانے میں اس کی زبان پہ خاقان لالا آ بھی جاتا تو وہ فوراً خاموش ہو جاتی، اس کے گال سرخ ہو جاتے اور وہ نظریں جھکا لیتی۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کا رشتہ باقی سب رشتوں سے مختلف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ خاقان کے کمرے میں جانا بھی کم کر دیا۔ اب وہ صرف دور سے اس بند دروازے کو دیکھتی اور خاموشی سے واپس آ جاتی، مگر دل کی کسی کونے میں اس کا انتظار پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر حویلی والوں کے رویے بھی بدلنے لگے۔ شروع میں سب ہانیہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، کیونکہ وہ سلیم شاہ کی اکلوتی نشانی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہی بچی سب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے لگی۔ اب اس کے ننھے ہاتھوں میں گڑیوں کی جگہ جھاڑو اور برتن آ گئے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرنا، عورتوں کے ساتھ کچن میں کھڑے رہنا، مہمانوں کو چائے دینا، تقریبات میں سب کی خدمت کرنا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی بن چکا تھا۔ اگر کبھی تھک کر چند لمحے بیٹھ جایا کرتی تو فوراً کوئی نہ کوئی آواز کر دیتا کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کئی عورتیں اسے منحوس بھی کہتی تھیں،
کہ اس کی وجہ سے خاقان گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہانیہ شروع میں یہ سب سن کر رو پڑتی تھی، مگر پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ بنا جواب دیا ہر بات سن لیتی۔ اس کی شخصیت میں عجیب سی سنجیدگی آتی جا رہی تھی، مگر ان سب سختیوں کے باوجود ایک چیز تھی جس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا گیا، اور وہ تھی اس کی تعلیم۔ خاندان والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہانیہ سلیم شاہ کی اکلوتی وارث ہے۔ اس کے نام پر بے شمار زمینیں اور کاروبار تھے، اور کل کو انہیں سب معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا۔ انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہانیہ کبھی جائیداد لے کر کہیں اور چلی جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ہمیشہ خاقان کی بیوی بن کر اسی گھر کا حصہ رہنے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چاہے اسے جتنا مرضی کام لیا جاتا مگر اس کی پڑھائی کبھی نہیں روکی گئی۔ ہانیہ بھی شاید تعلیم کو اپنی پناہ گاہ سمجھنے لگی۔ کتابوں کے درمیان بیٹھ کر اسے چند لمحوں کے لیے سکون ملتا، وہ دل لگا کر پڑھتی، ہر جماعت میں بہترین نمبروں سے پاس ہوتی اور آہستہ آہستہ سب کو حیران کرنے لگی۔ خاندان کے مرد اکثر اس کی ذہانت دے کر کہتے کہ سلیم شاہ کی بیٹی واقعی اپنے باپ جیسے نکلی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بیت گئے۔ اب ہانیہ 13 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے نقوش دن بدن نکھرتے جا رہے تھے، بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب ٹھہرا ہوا دکھ اتر آیا۔ وہ پہلے کی طرح ضد نہیں کرتی تھی، نہ ہی بچوں کی طرح باتیں کرتی۔ اب وہ ہمیشہ سادہ لباس اور بڑی سی چادر میں لپٹے رہتی۔ حویلی کی دوسری لڑکیاں جہاں بے فکری سے ہنستی کھیلتی تھی، وہیں ہانیہ ہر تقریب میں سب سے پیچھے کھڑی خدمت کرتی دکھائی دیتی۔ اس کے چہرے پر عجیب خاموشی رہتی، مگر پڑھائی یا زمینوں کے حساب کتاب کی بات آتی تو سب حیران رہ جاتے کہ اتنی کم عمر لڑکی کتنی سمجھداری سے بات کرتی ہے۔ خاقان کی ماں بھی اکثر اسے خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ ان کے دل میں ہانی کے لیے نرم گوشہ تھا، مگر خاندان کے دباؤ کے باعث وہ کبھی کھل کر اس کو ساتھ نہ دے پائیں۔ کبھی چپکے سے اس کے لیے پسند کا کھانا رکھ دیتی تو کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی، مگر بس اتنا ہی۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد ہانیہ اکثر اپنی کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، دور آسمان کو خاموش نظروں سے دیکھتے ہوئے نہ جانے کے ان خیالوں میں کھو جاتی۔ بچپن کی وہ ننھی ہانیہ جو چاکلیٹس اور گڑیوں کی ضد کیا کرتی تھی، اب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اب اس کے دل میں صرف ایک سوال رہ گیا تھا کہ آخر خاقان اسے چھوڑ کر گیا کیوں تھا، اور جاتے وقت اس نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا کیوں نہیں۔ وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے۔ ان 8 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تایا ابو نے خاقان کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شروع کے 2 سال تو انہیں اس کا کوئی سراغ ہی نہ ملا، مگر پھر ایک دن معلوم ہوا کہ وہ آسٹریلیا میں ہے۔ وہاں اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اس نے اپنا ایک بڑا کلینک بھی کھول لیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مشہور کلینکس میں شمار ہونے لگا۔ خاقان نے اپنی قابلیت اور محنت سے خود کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں لوگ اس کی مثالیں دیتے۔ پاکستان چھوڑتے وقت اس کے پاس صرف ضد اور غصہ تھا، مگر اب اس کے پاس عزت بھی تھی، پیسہ بھی، مقام بھی۔ اس نے پاکستان میں بھی کئی اداروں کو ڈونیشن دینا شروع کیا تھا، خاص طور پر دیہاتوں میں چھوٹے اسپتال اور فری میڈیکل کیمپس اس کے خرچ پر چلنے لگے تھے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ اپنے خاندان سے کٹا ہوا تھا۔ تایا ابو کئی بار خود آسٹریلیا گئے۔ اس کے باپ نے فون پر منتیں کی، ماں روتی رہی، مگر خاقان ہر بار ایک ہی جواب دیتا، وہ میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی آواز ہمیشہ ٹھنڈی مگر فیصلہ کن ہوتی تھی، جسے اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگوں نے اسے منانے کی امید چھوڑ دی، حتیٰ کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی، مگر وہ تب بھی نہیں آیا۔ اس انکار نے اس کے باپ کو اندر سے توڑ دیا۔ حویلی میں اب بھی اس کا ذکر آتا تو ماحول چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا، مگر زندگی بھر بھی چل رہی تھی۔ ادھر ہانیہ بھی اب وہ 10 سالہ بچی نہیں رہی تھی، وقت نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ 18 سال کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بن چکی تھی، دودھیا رنگت، بڑی بڑی گہری آنکھیں، لمبے سیاہ بال اور چہرے پر عجیب سا وقار۔ مگر اس نے اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ بڑی بڑی چادروں اور ڈھیلے لباسوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ حویلی کے مردوں کی نظریں کئی بار اس پر رک جاتی، مگر اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اور سنجیدہ انداز کسی کو بھی حد پار کرنے کا ہمت نہیں دیتا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، بس خاموشی سے پورے گھر کے کام سنبھالتی رہتی۔ حویلی میں ہونے والی ہر تقریب کا انتظام عملاً اس کے ہاتھوں میں ہوتا۔ مہمانوں کے رہائش سے لے کر کھانوں کے حساب تک ہر چیز وہ اس انداز میں سنبھالتی کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے۔ تایا ابو کئی بار سب کے سامنے کہتے کہ اگر ہانیہ نہ ہوتی تو اتنی بڑی حویلی کا نظام کب کا بگڑ چکا ہوتا۔ اس کی سمجھداری کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ایک بار زمینوں کے حساب میں مینیجر نے لاکھوں روپے کی غلطی کر دی تھی، مگر ہانیہ نے صرف چند منٹ فائلیں دیکھ کر وہ غلطی پکڑ لی۔
تب پہلی بار تایا ابو نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے یہ لڑکی، انہوں نے بے اختیار کہا۔ تعلیم میں بھی وہ ہمیشہ سب سے آگے رہی تھی۔ اب وہ بزنس اور اکاؤنٹس کے باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہی تھی تاکہ کل کو اپنے باپ کی زمینوں اور کاروبار کو بہتر انداز میں سنبھال سکے۔ مگر ان سب خوبیوں کے باوجود اس کی ذات میں ایک خاموش اداسی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ وہ رات کو اکثر اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور دور آسمان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں کھو جاتی۔ اب وہ خاقان کو لالا نہیں کہتی تھی، اس کے نام کے سارے ایک عجیب سی جھجک ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کے دل میں اس شخص کی جگہ آج بھی وہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بچپن کا معصوم انتظار اب خاموش دعا میں بدل چکا تھا۔ انہی دنوں حویلی میں ایک بار پھر شادی کی رونقیں سج گئی۔ اس بار خاقان کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ پورا گھر روشنی سے چکمگا رہا تھا، عورتوں کی ہنسی، ڈھولک کی آوازیں، مہندی کی خوشبو، ہر طرف جشن کا سما تھا۔ جبکہ ان سب کے درمیان ہانیہ حسب معمول خاموشی سے سب کی خدمتوں میں مصروف تھی۔ کبھی مہمانوں کے کمروں کا جائزہ لیتی، کبھی کچن میں جا کر انتظام دیکھتی، کبھی لڑکی والوں کے تحفے سنبھالتی۔ وہ اتنی خاموش مہارت سے سب کچھ کر رہی تھی کہ جیسے یہ پورا ہجوم اس کے اشاروں پر چل رہا ہو۔ اسی دوران شام کے وقت جب بیٹھک میں مرد شادی کے انتظامات پر بات کر رہے تھے تو اچانک تایا ابو کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے بے دلی سے فون اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کی آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ پورا ہال خاموش ہو گیا، سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ دوسری طرف سے شاید کوئی مسلسل کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ تایا ابو کی آنکھوں میں بے یقینی اترتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ان کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ ہی گیا۔ خاقان واپس آ رہا ہے، ان کے منہ سے بمشکل نکلا۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پورا گھر ساکت رہ گیا۔ خاقان کے واپس آنے کی خبر نے حویلی میں جیسے بھونچال برپا کر دیا۔ جو لوگ برسوں سے اس کا نام لیتے ہوئے مایوس ہو جایا کرتے تھے، اب انہیں کے چہروں پر عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ حویلی میں صفائی دوبارہ سے ہونے لگی، کمروں کی ترتیب بدل گئی، اس کے پسندیدہ کھانے یاد کیے جانے لگے۔ عورتیں بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ آخر 8 سال بعد خاقان نے واپس آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ مگر ان سب باتوں سے بے خبر ہانیہ ہمیشہ کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اسے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ حویلی میں غیر معمولی بے چینی اور خوشی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ بار بار باہر جا رہے تھے، ملازموں کو سخت ہدایت دی جا رہی تھی، مہمانوں کے کمروں کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر کسی نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ٹھیک سے کچھ بتاتا۔ ویسے بھی وہ کب کسی کے اتنے قریب تھی کہ بے تکلفی سے سوال کر سکتی۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید شادی کے دن قریب آنے کی وجہ سے سب اتنے مصروف اور پریشان ہیں۔ وہ بھی خاموشی سے انہیں تیاریوں میں جٹ گئی۔ کبھی کچن میں کھڑی کھانوں کی لسٹ چیک کرتی، کبھی مہندی کے انتظامات دیکھتی، کبھی ملازماؤں کو ہدایت دیتی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ 8 سال پہلے چھوڑ کر جانے والا شخص اب اس حویلی میں واپس قدم رکھ چکا ہے۔ مہندی کی رات پورا گھر روشنیوں اور کہکہوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، عورتوں کی ہنسی، مہندی اور عطر کے خوشبو نے پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ انہی سب شور و ہنگاموں کے درمیان خاقان اپنی بہنوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ 8 سال بعد واپس آنے والا خاقان پہلے سے کہیں زیادہ وجیہہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ چوڑے کندھے، سنجیدہ آنکھیں، نفیس لباس اور شخصیت میں عجیب سا روب آ چکا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن جو اب دلہن بنی بیٹھی تھی، خوشی سے بار بار اس کے کندھے سے لگ رہی تھی، جبکہ خاقان ہنستے ہوئے اس کے سر پر پیار دے رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی شادی کا وقت بھی آ گیا۔ وہ ہنسا تھا تو اس کی آواز میں برسوں بعد اپنائیت کی گرمی محسوس ہوئی۔ ساتھ بیٹھی دوسری بہن کو بھی اس نے بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ دونوں مسلسل اس سے باتیں کیے جا رہی تھی اور خاقان برسوں کی دوری ایک ہی رات میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر حویلی کی کچن میں ہانیہ مسلسل مصروف تھی، ملازموں کو کھانے باہر بھجوانا، چائے تیار کروانا، برتنوں کا حساب رکھنا، ہر طرف وہی دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کئی بار باہر سے اٹھنے والا شور اسے چونکا دیتا، مگر اسے اتنا وقت نہیں مل رہا تھا کہ جا کر دیکھ سکے آخر ہوا کیا۔ پھر جب مہندی کی ایک رسم کے لیے عورتوں نے آواز دی کہ سب ملازمائیں اور گھر کی لڑکیاں بھی باہر آئیں، تو ہانیہ نے جلدی سے اپنی بڑی سی کالی چادر درست کی اور سر جھکائے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سب سے آخر میں اندر داخل ہوئی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے اس کے قدم اچانک ساکت ہو گئے۔ سامنے خاقان بیٹھا تھا، 8 سال بعد بالکل اس کے سامنے۔ ہانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے اختیار چند لمحوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وقت نے خاقان کو پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور باوقار بنا دیا تھا۔
مگر اس کے چہرے کی سختی آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہانیہ نے فوراً نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ادھر خاقان نے صرف ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی سر جھکائے خاموشی سے کھڑی وہ لڑکی اسے گھر کی کسی ملازمہ یا دور کے رشتہ دار عورت ہی لگی تھی۔ اس نے دوبارہ توجہ اپنی بہن کی طرف کر لی، پھر رسم کے مطابق اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور بہن کے سر پر مارنے لگا، ساتھ ہی ہنستے ہوئے سامنے کھڑی ہانی کی طرف وہ نوٹ بڑھا دیے۔ یہ لو بخشش، صبح سے تم نے ویسے بھی سب کی بہت خدمت کی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے مزید کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ہانی کے ہاتھ کانپ گئے، نظریں مزید جھک گئیں۔ برسوں سے دل میں دبی ہوئی یہ آواز بے اختیار اس کے لبوں تک آ گئی، خاقان لالا۔ یہ دو لفظ سنتے ہی جیسے وقت اچانک رک گیا، خاقان کے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ آنکھوں میں حیرت اترتی چلی گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اترتی چلی گئی، جبکہ سامنے کھڑی ہانیہ چند لمحے اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ 8 سال کا فاصلہ ایک پل میں جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سمٹ آیا۔ وہی شخص جس کا نام اس نے دل کے سب سے محفوظ کونے میں چھپا رکھا تھا، آج اچانک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہانی کے چہرے کا رنگ بری طرح اڑ گیا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ برسوں سے روکے ہوئے لفظ بے اختیار اس کی زبان پر آ جائیں گے۔ خاقان کی حیرت زدہ نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ہانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اسی اگلے ہی لمحے اس نے گھبرا کر اپنی چادر مزید مضبوطی سے خود کے گرد لپیٹی اور بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ہال سے نکلی تھی، پیچھے عورتوں کی سرگوشیاں اور حیران آوازیں گونج رہی تھی، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں جا کر رکی اور دروازہ بند کرتے ہی اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی یا ٹوٹ چکی ہے۔ 8 سال بعد خاقان کو سامنے دیکھنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، مگر اس خواب نے اس کے اندر دبی ہوئی تکلیف ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ ادھر ہال میں بیٹھا خاقان جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کے کانوں میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی، خاقان لالا۔ چند لمحے پہلے تک وہ جس لڑکی کو گھر کی کوئی ملازمہ سمجھ رہا تھا وہ ہانیہ تھی، اس کی بیوی، اس کی امانت۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اچانک پچھلے چند گھنٹوں کے تمام مناظر گھومنے لگے۔ صبح سے وہ اسی لڑکی کو پورے گھر میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کبھی کچن میں، کبھی مہمانوں کے درمیان، کبھی ملازموں کو ہدایت دیتے ہوئے۔ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ ہر وقت کام میں جٹی رہتی، اور اس نے ایک بار بھی غور نہیں کیا۔ خاقان کے دل میں اچانک عجیب سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ خاندان والوں نے چونکہ جائیداد کے لالچ میں شادی کی تھی، اس لیے ہنی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا جائے گا، اسے اس کی امانت سمجھ کر سنبھالا جائے گا، مگر حقیقت اس کے سامنے کسی تھپڑ کی طرح کھڑی تھی۔ وہ لڑکی جو سلیم شاہ کی اکلوتی وارث تھی، آج اس حویلی میں ایک ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں جو جھجک، خاموشی اور خوف تھا، وہ کسی خوشحال عورت کا نہیں بلکہ برسوں سے دبائی کی لڑکی کا عکس لگ رہا تھا۔ خاقان کے سینے میں دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا، وہی کمرہ جو 8 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی ماں بھی گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ خاقان سنو تو، مگر وہ پلٹ کر ایسی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا کہ ان کی آواز وہیں رک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی بھاری آواز میں دبا ہوا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ماں، خاموش رہے۔ خاقان کے ذہن میں بار بار ہانیہ کا جھکا ہوا چہرہ اور کانپتی ہوئی آوازیں گونج رہی تھی۔ میری امانت کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیسا سلوک کیا ہے؟ وہ پہلی بار اتنی شدت سے بولا تھا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس شادی کا مقصد ہانیہ کا تحفظ ہے، اس کی زندگی محفوظ کرنا ہے، یہی تحفظ دیا ہے آپ لوگوں نے اسے؟ صبح سے وہ پورے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی پھر رہی ہے، اور کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے۔ اس کی ماں کی آنکھیں جھک گئی، اس کے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ خاقان کی آواز مزید سرد ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ سب نے کم از کم ہانیہ کو عزت دی ہوگی، مگر آپ لوگوں نے تو اس کی شخصیت ختم کر دی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ اس کی ماں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ واقعی آج وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاقان غلط نہیں کہہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خاقان کو
خود پر قابو پا کر واپس اپنی بہن کے پاس جانا پڑا۔ شادی کے رسومات میں ہنستے مسکراتے ہوئے شرکت کرنی پڑی، مگر اس کے باوجود اس کی بے چین نگاہیں بار بار ہانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہانیہ کی دوسری جھلک اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ فوراً اس سے مل لینا چاہتا تھا، بات کر لینا چاہتا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی، مگر خاقان کی آنکھیں ہانیہ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ اس کا جو گریز وہ یہاں آنے کے بعد محسوس کر رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ بار بار اکیلے میں لوگوں سے ہانیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر سبھی کندھے اچکا دیتے۔ گھر کے ملازمین سے اسے ہانیہ کی حیثیت کے بارے میں علم ہو چکا تھا، اور کچھ ماں کا چکا ہوا مجرم انداز بھی سب کچھ واضح کر چکا تھا۔ وہ ہانیہ سے بہت شرمندہ تھا۔ بھلی چھوٹی بچی تھی، مگر اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ اس کی شریک حیات بھی تھی۔ اسے اس طرح بچپن میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر گھر والے 10 سال کی بچی سے جائیداد کی لالچ میں اس کی شادی کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہانیہ یونیورسٹی جاتی تھی، یہ سن کر اسے دلی سکون محسوس ہوا، مگر یہ سکون اس کی بے چینی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر اسے سنا سنا سا لگ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں خاموش اور اداس بیٹھا ہوا تھا۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا گیا تھا اور پھر سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ شادی کے ہنگاموں نے ہر ایک کو بے حد تھکا دیا۔ ایسے میں خاقان کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا، مگر ایک وجود کو دیکھ کر وہ دروازے ہی میں جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے پیچھے سے ہانیہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ اپنی ایک جھلک تک نہیں دکھا سکتی مجھے۔ مانتا ہوں کہ تم بڑی ہو گئی ہو، مگر میرے لیے ابھی بھی وہی 10 سال پہلے والی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ خاقان نے کہتے ہوئے ہانیہ کا رخ اپنی طرف موڑا، اور ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی ساکت رہ گیا۔ وہ کس قدر حسین ہو چکی تھی، سادہ سا ہلکا سا لباس اور کھلے بال اس کی معصومیت کو چھپانے میں ناکام تھے۔ چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ ہانیہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ خاقان کا وجود اس کے اتنا قریب تھا کہ سانسیں الجھنے لگی۔ ہانیہ کا دل بے قابو ہو کر سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ خاقان ایک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ واپسی پر اپنا 15 سال چھوٹی بیوی کے اس زہر میں اس طرح مبتلا ہو جائے گا کہ اسے نظر ہٹانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے اس کے دونوں کندھوں سے تھامے کھڑا تھا اور ہر نقش کو جیسے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ پرسوں سے جو احساس اس نے دبا کر رکھا تھا وہ آج شدت سے ابھر آیا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی امانت اور ذمہ داری سمجھتا رہا، مگر آج دل بغاوت کر بیٹھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہانیہ کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ہانیہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ دور رہے آپ، وہ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس کے نام کے ساتھ جڑنے کے بعد اتنے سالوں تک آپ نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ اگر اتنے ہی بزدل تھے رشتوں کو اپنانے کے معاملے میں تو نکاح کے وقت ہی انکار کر دیتے۔ ان سب میں آخر میرا کیا قصور تھا؟ مجھے گھر کی ملازمہ بنا دیا گیا، میرا بچپن چھین لیا گیا، زبردستی کے رشتے میں جوڑ کر مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج تک میں یہی سنتی رہی ہوں کہ میں بدقسمت ہوں جس کی وجہ سے آپ باہر چلے گئے۔ اب جب میں خود کو قصوروار سمجھتے ہوئے جیتی جا رہی ہوں تو آپ کیا کرنے واپس آئے ہیں؟ میں اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ بنا کسی مرد کے سہارے کے اپنی زندگی آگے بڑھا سکتی ہوں۔ بس چند سال اور پھر میں ہر ایک کو اس کے کیے اعمال کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر دوں گی۔ یہ لوگ مجھے اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں انہیں آسمان کی وجہ تو میں اڑ کر دکھاؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد ہانیہ نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ دل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بے قرار تھا کہ کاش وہ اس لمحے اسی کے حصار میں ٹوٹ کر بکھر جائے، مگر اس کے ہونٹوں پر صرف خاموشی تھی۔ خاقان اس کے بعد کافی دیر تک اسی جگہ کھڑا رہا جہاں ہانیہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے اندر کسی زہر کی طرح پھیل چکے تھے اور ہر سانس کے ساتھ اس کی بے بسی اور زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ذمہ داری یا امانت نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ وجود تھی جس نے ان برسوں میں ہر زخم کے لیے اکیلے سہا تھا۔ خاقان نے مٹھیاں بھیج لیں اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر کا طوفان خاموش نہیں ہوا۔
وہ پہلی بار اس حقیقت سے ٹکرایا کہ اس کی خاموشی نے کسی کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ وہ ہانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، چاہے اسے کتنی ہی دیواریں کیوں نہ عبور کرنی پڑے۔ اگلے دن سے خاقان نے ہانیہ کے قریب آنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ کبھی اسے دور سے دیکھنا، کبھی اس کے کاموں میں مدد کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہانیہ ہر بار اس سے فاصلے پر رہتی۔ اس کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد آ چکا تھا جو خاقان کو حیران بھی کرتا اور تکلیف بھی دیتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی اس کی ایک جھلک کے لیے دوڑتی تھی اب اپنی دنیا میں خود کفیل ہو چکی تھی۔ ہانیہ یونیورسٹی اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سنبھال رہی تھی اور ہر امتحان میں بہترین نمبرز لے کر سب کو خاموش کر دیتی۔ خاقان کے لیے یہ سب ایک نئی حقیقت تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جسے کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا وہ اصل میں بہت مضبوط نکل آئی۔ اس کی یہی مضبوطی اب اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر ہانیہ کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خبر جیسے ہی حویلی پہنچی وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ خاقان بغیر کو سوچے سمجھے سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ ہانی کی حالت نازک ہے اور اسے فوری خون کی ضرورت ہے۔ اسی لمحے خاقان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا خون دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہا اور ہر لمحہ یہی دعا کرتا رہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس رات پہلی بار خاقان کو احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ہانیہ بے ہوشی کی حالت میں تھی مگر خاقان اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے بیٹھا رہا جیسے وہ اب دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے دل میں پچھتاوا اور محبت دونوں ایک ساتھ جنم لے رہے تھے۔ جب ہانیہ کو ہوش آیا تو وہ آہستہ آہستہ حقیقت کو سمجھنے لگی۔ خاقان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو برسوں پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاقان نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی خاموشی توڑی اور بولا کہ وہ اس سے دور اس کے لیے گیا کیونکہ وہ اسے اپنے لیے نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹی بچی سمجھ کر محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب آ کر کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے کیونکہ وہ اس کی اصل عمر اور اس کے معصوم وجود کا احترام کرتا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے اسے بھلا نہیں سکتا اور ہر لمحہ اس کے خیال میں جیتا رہا۔ ہانیہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی شک اور درد باقی تھا۔ خاقان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اب وہ اسے کبھی مجبور نہیں کرے گا اور صرف اس کی رضا کے ساتھ ہی اس کے قریب آئے گا۔ اس لمحے ہانیہ کے دل میں ایک ہلکی سی دراڑ ضرور پڑی مگر اس نے ابھی خود کو مکمل طور پر کھلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہانیہ کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی مگر اس کے چہرے پر ابھی کمزوری اور تھکن موجود تھی۔ خاقان اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں وہ پچھلے کئی گھنٹوں بعد بغیر ہلے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک عجیب سا سکون اور انتظار تھا۔ ہانیہ نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں غصہ نہیں تھا، صرف تھکن اور سوال تھا۔ خاقان نے فوراً سر اٹھایا اور اس کے قریب آ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کے ہاتھ کو ہلکے سے تھام لیا۔ ہانیہ نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ خاقان نے دھیرے سے کہا کہ وہ اس کے ہر درد کا ذمہ دار ہے اور وہ یہ ذمہ داری پوری زندگی سے نبھانا چاہتا ہے۔ اس نے پہلی بار بغیر کسی جبر کے صرف دل سے بات کی کہ وہ ہانیہ کو اپنی زندگی میں ایک رشتے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی محبت کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ہانیہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ خاقان کے الفاظ میں کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ ایک سچی محبت ٹوٹ پھوٹ تھی۔ خاقان نے اس کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے اس سے دور اس لیے رہا کیونکہ وہ خود کو اس رشتے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اپنی بے توجہی اور غلط فہمیوں سے وہ اسے اور تکلیف نہ دے دے۔ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اس نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس کے احساسات کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہانیہ کی یاد باقی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غصے کے نہیں تھے بلکہ برسوں کی تنہائی اور درد کے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اسے ہمیشہ ایک ذمہ داری سمجھا گیا، کبھی ایک انسان نہیں سمجھا گیا۔ خاقان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب وہ ہر حد تک اس کی زندگی کو بدل دے گا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی کیوں نہ دینی پڑے۔ کبھی کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہانیہ نے پہلی بار خاقان کی طرف سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کچھ سوال تھے مگر اس بار
ان میں نرم روی بھی شامل تھی۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ وہ اسے موقع دے گی، مگر صرف اس شرط پر کہ وہ اب کوئی جھوٹ، کوئی دوری اور کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ خاقان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، جیسے اسے یہی جواب چاہیے تھا۔ اس لمحے ہانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اس میں برسوں کی دوری ختم ہونے کی پہلی لکیر تھی۔ خاقان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ قبولیت آسان نہیں تھی، مگر یہ سچی تھی۔ ہانیہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل اختتام تھا۔